نام سے۔ کون اللہ؟ جس میں ہر کمال موجود ہے اور کوئی برائی کوئی نقص موجود، تم سے بولیے، کوئی نقص موجود اس میں نہیں ہے۔ اب اسی وجہ سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اسے غور فرمائیں۔ جناب ابراہیم، ان کا دستور تھا کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ جب تک ان کے دروازے پہ مہمان نہ آ جائے تب تک وہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ آج مسلمان الٹا ہو گیا ہے، یہ کھانا جب تک نہیں کھاتا جب تک مہمان اٹھ کے نہ چلا جائے، اس کے دسترخوان جب تک نہیں بچتا۔ پتہ چلا 10 بجے تک 2 آدمی بیٹھ گئے تو اس دن کا کھانا فیملی نے 11 بجے کھایا، اور کسی نے پوچھا بھائی کیوں؟ کا مہمان بیٹھے، اور پوچھ لیا تھا ہم نے تو انہوں نے کھایا۔ سب سے پہلا اصول تو جوانوں بزرگوں کی تو گزر گئی، آپ سمجھ لیجئے، دسترخوان پہ آپ کے کوئی کھا نہیں سکتا جب تک اللہ اس کا رزق تمہارے دسترخوان پہ نہ اتار دے۔ سبحان اللہ، واہ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ کسی کو کیا کھلائیں گے؟ ہم تو خود ہی فقیر ہیں، ہم کسی کو کیا کھلا سکتے ہیں؟ لیکن روایت ہے باقاعدہ کہ پہلے مہمان کا رزق تمہارے گھر پہ پہنچتا ہے اور بعد میں تمہارے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے۔ اسی لیے ایک محاورہ مشہور ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے آنے والے کا۔ وہ دیکھیں کتنا اچھا یاد ہے، سب کے یاد ہے مگر دسترخوان بچھے گا مہمان کے جانے کے بعد۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے، اللہ نے تو اس کا رزق اتارا تھا تمہارے یہاں اور تم نے اس کو کھلایا نہیں، تو آپ گناہگار نہیں ہیں یا نہیں ہیں؟ گناہگار ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ، میں ایک روایت سناتا ہوں، ذرا اچھی صلوات پڑھے، میرا موڈ بڑھ گیا بھائی۔ اچھی باتیں سنیے میرا، جو آپ کو عشروں میں ملنے والی نہیں ہے، میں ان مجلسوں میں آپ کو بتاؤں گا۔ روایت میں موجود ہے کہ جب کوئی گھر والا مہمان کے قدموں کی آہٹ محسوس کرے اور خوش ہونے لگے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے نامہ اعمال سے گناہ ختم کر دو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ میرے بھیجے ہوئے نمائندے کا احترام کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں مہمان خود نہیں آتا، ارے توجہ چاہتا ہوں جوانوں، تمہارے دروازے پہ مہمان خود نہیں آتا، مہمان ہمیشہ آتا ہے اللہ کا بھیجا ہوا۔ تو اگر قدموں کی آہٹ سے اگر آپ خوش ہو جائیں تو اللہ آپ کے گناہ مٹا دیتا۔ اسی لیے کہتا ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہے، ہر بیٹے بیٹھ جاؤ یا پہلے کہیں چلے جاؤ، اب نہیں اٹھنا بیچ میں، بالکل سروار بھیجے محمد سنیے غور سے، مہمان کی 2 چیزیں ہیں، کہتے ہیں رزق اپنا پہلے پہنچا دیتا ہے آپ کے گھر میں، اور جب تمہارے گھر سے نکلتا ہے تو تمہاری بلائیں لے کے نکلتا ہے، یعنی رزق لے کے آتا ہے، بلائیں لے کے جاتا ہے۔ ایک شخص ہے نبی کریم کی خدمت میں آیا اور باتیں کرنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد بیگم صاحبہ آ گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں وہ کھانا ہی پکا رہی ہوں، اور تو مجھے نہ سکھ ہے نہ مجھے آرام ہے نہ مجھے کوئی راحت ہے، بھائی ادھر دیکھو ادھر کوئی مہمان آ گیا، ادھر دیکھو ادھر کوئی مہمان آ گیا، ادھر دیکھو ادھر کوئی مہمان آ گیا، میرا شوہر مہمان نواز زیادہ ہے، میں تو کسی چیز کی بھی نہ رہی۔ اب نبی نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ کل میں آپ کے گھر آؤں گا مہمان بن کے۔ شکایت بھی مہمان کی کر رہی ہے، رسول کہہ رہے ہیں اب یہ اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے،
ہمارے سنی بھائیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ رسول نے کہا یہ تو میرا نصیب ہے کہ اگر آپ میرے گھر پہ مہمان بن کے آئیں۔ آؤ نبی گئے ان کے گھر، جب گھر پہنچے تو اس نے بہترین کھانا کھلایا۔ نبی نے کہا جب میں تمہارے گھر سے نکلوں تو مجھے جاتے ہوئے دیکھنا۔ اب ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب میں تمہارے گھر سے نکلوں تو جاتے ہوئے دیکھنا۔ تو یہ خاتون نبی جب نکلے گھر سے تو دیکھنے لگی نبی کو نکلتے ہوئے، کیا دیکھتی ہے؟ نبی کے ساتھ سانپ بھی جا رہا ہے، نبی کے ساتھ بچھو بھی جا رہا ہے، نبی کے ساتھ کیڑے مکوڑے بھی جا رہے ہیں، نبی کے ساتھ بلائیں بھی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی نے پوچھا کچھ نظر آیا؟ کہا یا نبی اللہ آپ کے پیچھے تو نہ جانے کتنے موذی حیوان ہیں جو اذیت دینے والے ہیں۔ کہا یہ حیوان نہیں ہے، یہ مہمان بلائیں لے کے جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات بھیج دیں صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ خدا کی تو وہ رزق آ کے کھایا تو تمہارا نہ کھایا لے کے آیا تھا، اور بلائے ویسے لے کے چلا گیا۔ تو اب مہمانداری کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یا بھی یہی پوچھو گے کھاؤ گے یا نہیں؟ اما ایسا تو بیچارہ کوئی ہوگا جو کہہ دے گا نہیں یہاں بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے تو ایسے غیرت دار دیکھے جو بیچارے 2 دن بھوکے رہے مگر کہا نہیں۔ تو یہ فیشن ہٹا دیجئے، ارے آپ دسترخوان بچھا دیجئے، جو 2 لقمے لینے ہیں وہ لے لے گا۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو ایک ادب سکھاؤں اور تہذیب بتاؤں، اس کو بھی آپ یاد رکھیے۔ دیکھیے جب مہمان آ گیا اور اللہ نے رزق اتار دیا تو کھانا تو اسے ہے، چاہے تو رلا کے کھا لیجئے اور چاہے خوش ہو کے کھلا دیجئے۔ کھلانا ہر صورت میں ہے، کھلانا ہر صورت میں ہے۔ جب رزق یہی اترا تو چاہے تو رو کے کھلائیے اور چاہے خوش ہو کے کھلائیے۔ خوش ہو کے کھلائیں گے تو نیکیاں لکھی جائیں گی، ناراض ہو کے کھلائیں گے تو کھا کے بھی جائے گا، ملے گا کچھ نہیں۔ تو اپنی بیگمات کو یہ بات سمجھائیے کہ لال ہو یہ یا پیلی ہو یہ کھلانا تو ہے، اور جب دونوں صورتوں میں کھلانا ہے تو خوش ہو کے کھلائیں تاکہ ہمیں اجر بھی مل جائے۔ ایک بات میں اور بتاتا ہوں، خدا کی قسم میرے مولا نے منع فرمایا اپنے بیٹے حسن کو، اے بیٹا حسن 4 آدمیوں سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ اسے لکھ لیجئے اپنے دلوں میں جوانوں، چونکہ آپ کہتے ہیں ہم نے دوستی کی، فراڈ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، تجارت میں ہمارا جو دوست تھا وہ لے کے بھاگ گیا، وہ پیسہ لے گیا، تجارت ٹھپ ہو گئی۔ یہ کیوں ہو گئی؟ آپ علی والے ہو کے علی سے تو پوچھتے نہیں ہو۔ ہم علی والے ہو تو علی سے پوچھو نا دوستی کرنے سے پہلے کس سے دوستی کروں اور کس سے دوستی نہ کروں۔ اب مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں بیٹا حسن کنجوس آدمی سے کبھی دوستی نہ کرنا، بخیل آدمی سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا بیٹا اس وقت بیٹھ جائے گا جب تجھے اس کی ضرورت ہوگی۔ ارے خدا کی نظر میرے مولا نے کہا جس وقت تمہیں اس کی شدید ضرورت ہوگی اس وقت پیٹ دکھا دے گا۔ ایک بخیل سے دوستی نہ کرنی، کیوں؟ اس لیے کہ کنجوس آدمی کبھی دیندار ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب آپ جانتے ہیں جناب لوط کی جو قوم تھی اور ان میں جو حرکت پیدا ہوئی تھی جناب لوط کی قوم میں، وہ جانتے ہیں، اب بچے نہیں جانتے تو میں کھل کے پڑھنا بھی نہیں چاہتا۔ عذاب نازل ہوا جناب لوط کی قوم پہ، کیوں؟ مہمان زیادہ آتے تھے اور انہوں نے مہمانوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرنا شروع کر دی تاکہ مہمان ہمارے گھر پہ آئے نہیں، تو عذاب نازل ہوا۔ جتنے بھی عذاب آئے کنجوسی کی وجہ سے آئے، بخالت کی وجہ سے آئے۔ اسی لیے میں آپ کے سکوت کو توڑوں، بنی امیہ میں ہمیں کوئی سخی نہ ملا اور بنی ہاشم میں ہمیں کوئی بخیل نہ ملا۔ سبحان اللہ
واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا. ایک روایت بتا دیجئے کہ یہ آدمی بنی ہاشم میں ہو اور بخیل ہو. آپ کی میں بھی تقلید کر لوں اگر آپ ثابت کر دوں تو کریے. علی کے آبا و اجداد میں کوئی بخیل تھا ہی نہیں، اور امیر شام کے آبا و اجداد میں سارے بخیل تھے. جو بخیل ہوتا ہے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اہل بیت کو سخی بھی نہ کہا کریں، اہل بیت کریم ہیں، اس لئے کہ 4 لفظ عربی گرامر میں ہیں. ایک ہے بخیل، ایک ہے لئیم، کہتے نہیں بڑا لئیم آدمی ہے. بخیل وہ ہے جو خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے. لئیم وہ ہے جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے. اسی طرح سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے، ارے توجہ چاہتا ہوں، خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. مگر آل محمد سخی نہیں ہے، آل محمد کریم ہے، خود بھوکے رہیں گے دوسروں کو کھلائیں گے. تو یہ مسائل آپ یاد کر لیں. اپنے گھروں میں مہمان نوازی کا سسٹم رکھیے. مہمان سے چلیے نہیں، مہمان کو دیکھ کے منہ مت چڑھائیے. مہمان کو دیکھ کے اپنی گھر والیوں کو سمجھائیے کہ اس کا رزق ہمارے دروازے پہ پہنچ چکا ہے، آپ کو اسے کھانا کھلانا پڑے گا. اور یہ بھی لکھ لیجئے معاشرے کی بات، دسترخوان کی گھور کروڑوں سے بہتر ہوتی ہے. ایک آدمی نے ضرورت کے وقت 1 لاکھ روپے دے دیے اور ایک آدمی نے بالکل بھوک کے وقت کھانا کھلا دیا تو 1 لاکھ کو آدمی بھول جاتا ہے. مگر جس کے دسترخوان پہ کھایا اسے کبھی نہیں بھولتا. ارے میں توجہ چاہتا ہوں، میں نے تو فضائل کی انتہا کر دی اگر آپ سمجھ لیتے. جس کے دسترخوان پہ آدمی کھا لیتا ہے اس کی کبھی بات نہیں بھولتا. آل محمد کے دشمن تو بہت تھے مگر کوئی یہ نہ کہہ سکا علی کے دروازے پہ گئے. سبحان اللہ بے شک ایک جھوٹی روایت دکھا دیجئے مجھے. ایک جھوٹی آپ روز آتے ہیں بیٹھے جاؤ، اچھے لگتے ہیں، روز والوں کو منع ہے پیچھے بیٹھنا. اے ظہور امام زمانہ بلند تر سلوات. اچھا آپ کا آئیڈیل کربلا میں کون ہے؟ جوانوں کا آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ یہی تو مصیبت ہے آج کہ 1400 سال سے واقع کربلا ہوا اور ہم عزاداری کر رہے ہیں لیکن ہم اپنا کربلا میں آئیڈیل تلاش نہ کر سکے. یہ افسوس کی بات ہے. ناٹک دیکھتے ہی آئیڈیل بنا لیتے ہیں. کربلا دیکھیے، آئیڈیل تلاش کیجئے. چونکہ کربلا میں امام حسین کو آئیڈیل پیش کرنا تھا تو خالی جوان کو نہیں لے کے آئے. اور یہ بہت بڑی تاریخ ہے اگر آپ سمجھ لیں. ورنہ اگر جنگ کے لیے آتے تو جوانوں کو لاتے، بچوں اور بوڑھوں کو نہ لاتے. حسین کو جنگ نہیں کرنی تھی، قیامت تک کے لیے آئیڈیل پیش کرنے تھے. قیامت تک کے لیے آئیڈیل پیش کرنے تھے. بوڑھے اگر آئیڈیل بنانا چاہیں تو میرے حبیب کو بنا لیں، جوان آئیڈیل بنانا چاہیں میرے اکبر کو بنا لیں، بچے آئیڈیل بنانا چاہیں میرے اصغر کو بنا لیں. یہ مسئلہ وہاں آئیڈیل پیش ہو رہے تھے. اپنے نمونے بنائیے اور نمونے کیسے بنائیے وہ بھی سنیے. جناب علی اکبر کی ہسٹری میں آپ ذرا پڑھیے
تو کہتے ہیں بنی ہاشم میں اتنا سخی اور کریم کوئی جوان نہ تھا جتنا جناب علی اکبر تھے، اور دستور تھا جناب علی اکبر کا، رات کے سناٹے میں سارے جوان سوتے تھے، اور جناب علی اکبر جنگل میں جا کے آگ روشن کر دیتے تھے۔ آگ روشن ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسافر بھٹک رہا ہو تو وہ آگ کو دیکھے، اس کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ یہ مسئلہ ہے، تو لہذا وہ بھی سخی تھے۔ اسی طرح بیٹا حسن بخیل سے دوستی نہ کرنا، کنجوس آدمی سے دوستی نہیں کرنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جھوٹے سے دوستی مت کرنا۔ ہمارے یہاں کیا معیار ہے؟ ارے مولانا صاحب نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بس ایک ہے جھوٹا ہے، جھوٹ بولتے یعنی اتنی آسانی سے کہتے ہیں یعنی وہ اتنا بڑا کوئی ہے، ہاں بہت پہلے اس کی تعریفیں کریں گے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، مگر تھوڑا سا جھوٹا ہے۔ یہ تھوڑا جھوٹا کوئی نہیں ہوتا، یہ نکال دیجئے تھوڑا جھوٹا، جو جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو ایک جھوٹ بول سکتا ہے وہ دوسرا بولنے میں اسے کیا پریشانی ہے، اور جو دو بول سکتا ہے اسے تین بولنے میں کیا پریشانی ہے، اور جو 100 بول سکتا ہے اسے 1000 بولنے میں کیا پریشانی ہے۔ تو جھوٹا ہے۔ بیٹے جھوٹے سے دوستی مت کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ دھوکے باز ہوتا ہے، جھوٹا کبھی بھی وفادار۔ یہ لکھ لیجئے، اپنے مائنڈ میں لگا لیجئے اور اپنے مائنڈ میں لکھ کے لے جائیے، اگر کالج میں دوستی بھی کسی جھوٹے سے ہو گئی ہے تو کل سے چھوڑ دینا، اس لیے کہ کتنا بڑا وہ نقصان پہنچا دے گا۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے کا۔ اسلام کی راہ میں ایسے سچوں کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اب میں یہاں اپنے سنی بھائیوں سے ایک بات کہتا ہوں، نبی کے دور میں ایسے سچے صرف 5 تھے کہ جن کی زندگی میں ابتدا سے لے کے انتہا تک کوئی جھوٹ نہ تھا، اور یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے تلواروں کی جنگ میں صحابہ گئے،